إياك نعبد وإياك نستعين. میں آپ کے ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے، اور ذات سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar, Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Aga Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 سے لے کے اب تک ہمیں کنسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے آئین میں ہمارے لیے پاکستان کو ہم سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم 2000 آرڈر آف 2018 ایکٹ کے تحت اس میں کیا کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کے سٹیزنس ہیں، رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی، اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک وی آر ناٹ گیون دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو اس. سو وین ایور اف وی آر ناٹ دی پارٹ آف پاکستان، جب کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنی سبسڈیز کے لیے، تو گورنمنٹ اسٹیٹ کیا کرتی ہے، شیڈول 4 کے تحت اینٹی ٹیررزم ہم پر لاگو کرتی ہے اور ہمیں دھکیلا جاتا ہے، سپریس کیا جاتا ہے، جو کہ بہت مشکل واقع ہے. تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک واقعہ ہوگا چلاس فڈور کے، اس میں آپ کو علم ہے یعنی. تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کے انوسنٹ پیپلس کو مارا جاتا ہے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے. لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا. ہمارے ایک ماں وہاں پہ تھی جس نے 6 گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیو کر لیا. ابھی دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے اپنے افواج کو بھیجتے ہیں محاذوں پر وہ سیو کرنے کے لیے. ابھی ہم نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہماری مائیں بھی گولیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر کو ہم سے الگ ہوئے، کشمیر کو ایک کنسٹیٹیوشن ایک سیٹ اپ دے دیا، ان کو ایک پرائم منسٹر دے دیا، ان کو ایک یونیورسٹی دی، میڈیکل یونیورسٹیز دے دیے ان کو. ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز دی، لیکن گلگت بلتستان کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ جھنڈے دیے گئے، گلگت بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی، ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے، سیکیورٹی دے، فوڈ دے دے. لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can proceed. Yeah, I am coming to that, right, ma'am. So, لیکن اگر اسٹیٹ یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں آٹونومس کر لے، ہمیں الگ کر دے. وی وانٹ ٹو بی سپریٹ نیشن اینڈ وی ول بی یور فرینڈس ایز گڈ فرینڈس. سو مائی کوشچن از دیٹ ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وائی وی کانٹ گیون دا سوشل جسٹس؟ ہم کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا فریڈم آف اسپیچ، وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے، ہمارے نواز خان جی، ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ سیکورٹی فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ عمران ریاض خان کو منہ بند کی جاتی ہے، عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. فرسٹ آف آل میں آپ کے ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے، اور ذات سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں ایٹ ٹائمس اٹ از ناٹ یور انٹلیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ وچ از دا پرابلم، but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے، اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں، وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو. میرے بھائی، میری جان، Gilgit Baltistan is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا، مختلف ایکسپیرینسز کے تحت
प्रिंसिपैलिटीज़ की इनकॉर्पोरेशन हुई है। ये मुझे और आपको कोई जान बाबा या ख़ान या जो भी नाम है, मैं किसी के नाम की तस्दीक नहीं करना चाहता, वो इस तरीके से बयान करते हैं जैसे इंग्लैंड कोई 5000 साल का तजर्बा है, जर्मनी 6000 साल का तजर्बा है, इटली 9000 साल का तजर्बा है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा नहीं है। इटालियन यूनिफिकेशन ऑलमोस्ट 170 ईयर्स की एक्सपेरिमेंट। आपको हिस्ट्री में रोम मिलेगा, इटली नहीं मिलेगा। आपको हिस्ट्री में फ्लोरेंस मिलेगा, इटली नहीं मिल रहा। मिलान है, इटली नहीं है। इसी तरह जर्मन यूनिफिकेशन है, इस तरह यूके की यूनिफिकेशन है, इस तरह पाकिस्तान की है। जो इंडियन यूनियन है अंडर ब्रिटिश राज भी ना, ये एक दिन में ब्रिटिश राज नहीं बना था। ये कोई मोर और लेस 150-200 साल उनको लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इनकॉर्पोरेट करते गए। आप अपने इलाके की तारीख़ भी देखेंगे ना तो महाराजा उनसे गुजरों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और सिखों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और पूरे कश्मीर की, ये क्या थी? उस तरफ ज़ारस्ट रशिया था, इस तरफ ब्रिटिश एम्पायर थी, और वो इस स्ट्रेटिजिक एरिया को, उस तरफ सिंगसियांग का इलाका था, उस तरफ कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जिसको वेस्ट तुर्किस्तान कहते थे, ये इलाका था। ये तमाम इलाके इस तरह तारीख़ी तौर पे एक दूसरे के साथ इख्तिलात करते रहे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया आपको। ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है। या तो ये हो खुदा न ख्वास्ता कि आपको डिस्करेज किया हो, मॉडरेटर ने आपको रोकने की कोशिश की, मैंने नहीं की। अच्छा, इसके बाद खुदा न ख्वास्ता आपको कोई नुकसान हो तब भी कोई नुक्ताचीनी बन सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये इल्ज़ाम कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वज़न कम हो जाता है। होगा, कम वज़न होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चेकर्ड हिस्ट्री है, उस पे अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते हैं। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं, उस दौरानिया में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे, उनको गोलियाँ मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए इस तरह, इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं, और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है, और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे होते हैं। जो असल बात है वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की है। वो बात आपकी दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान, हम आप जानते हैं कि एक स्ट्रेटिजिकली इंगेजमेंट हमारी जो उस रीजन में है हिंदुस्तान के साथ हमारा और उनका हमारे साथ 3 जंगें हम लड़ चुके हैं ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कुछ लोगों का ये व्यू है कि जीबी या नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारा है वो रवायती तौर पे कश्मीर का हिस्सा है। एक व्यू ये है कि नहीं, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये आप डोमेस्टिक कंजम्पशन या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी रख सकते हैं, लेकिन जब आप यूएन के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में किसी मैटर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर उसी फ्रेमवर्क के तहत ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा उसको एक एज अ होल रीजन ऑफ कश्मीर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मीनवाइल ये सोल्यूशन पाकिस्तान में बार बार अटेम्प्ट हुई हैं और उसी को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि बाय द टाइम वी हैव दैट सेटल्ड स्टेटस, एक ऐसी इंटरिम अरेंजमेंट हो जिसमें उनको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बाकी फोरम्स पे आ जाए, एनएफसी में भी उनका हिस्सा आ जाए। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होती हैं।
اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. دیٹ شوڈ بی اے سینر وائس. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, دوسری کی آوازیں آپ کے آواز کے ساتھ ملنی چاہیے, لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں, بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہیں, اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی ہے, ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی ہے, ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, نسل کے نام پہ وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے, لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, ایک میکانزم موجود ہے, ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ, وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے, وہ سندھ میں ہو سکتا ہے, وہ کے پی میں ہو سکتا ہے, پنجاب میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedure سے خود گزرنا پڑے گا, تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے جس کو سرجیکل پروسیجر کرنے کا یا وہ میڈیکل کوالیفیکیشن اس کی ہوئی ہے جو اس کو ٹریٹ کر سکتا. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پر اور یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے, لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو 1947 کا انڈیپینڈنس ایکٹ تھا نا, اس میں جس کے تحت دو ڈومیننٹ پاکستان اور ہندوستان کے ہیں, اس میں صرف اور صرف یہ اختیار قانونی طور پہ دیا گیا تھا کہ یا تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہندوستان کے ساتھ. تیسرا اختیار تھا نہیں. اگر وہ تیسرا اختیار ہوگا تو ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی طرف ہمیں جانا پڑے گا جو فی الحال موجود نہیں ہے. تو لہٰذا جو آپ کے اکابرین نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے ٹو جوائن اینڈ ریمین اینڈ اسٹے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان, لیٹس اسٹرینتھن دیٹ اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. Thank you. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.